لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجی. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند و روشن. حضرات محترم، علماء گرامی قدر، دور اور نزدیک سے تشریف لائے ہوئے سامعین و حاضرین و ناظرین، میں نے جو آپ کے سامنے مصحف پاک کی آیتیں تلاوت کی ہیں، اس میں مسعود حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والضحیٰ، مجھے صبح کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجی، مجھے رات کی قسم کہ جب رات چھا جائے. ویسے تو قسم بات کو پکا کرنے کے لیے اٹھائی جاتی ہے، سننے والے کو یقین دلانے کے لیے اٹھائی جاتی ہے کہ ارے بھائی یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ میری بات پکی ہے، سچی ہے. جس طرح ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی یہ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی بات نہ مانے تو ہم کہتے ہیں او یار قسم سے ایسے ہے. تو یہ قسم بات کو پکا کرنے کے لیے اٹھائی جاتی ہے. اب قرآن پاک کے مخاطب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سرکار کی ذات میں انکار کا کوئی شک ہی نہیں، انکار کا کوئی تصور ہی نہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے قسم کیوں اٹھائی؟ امام سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر قسم بات کو پکا کرنے کے لیے نہیں اٹھائی گئی، مخاطب کو یقین دلانے کے لیے نہیں اٹھائی گئی، بلکہ یہاں پر قسم مقسم بھی، یعنی جس بات کی قسم اٹھائی گئی ہے اس بات کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہے. سبحان اللہ. تو یہ عجیب بات ہے. اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے والضحیٰ، صبح کے وقت کی قسم، واللیل، رات کے وقت کی قسم. یہ صبح کا وقت، یہ رات کا وقت، یہ کون سی خاص چیزیں ہیں کہ ان کی عظمت کو بیان کیا جائے؟ یہ تو عام سی چیزیں ہیں، یہ تو نارمل سی چیزیں ہیں. نہ جانے ہماری زندگی میں کتنے دن آئے، کتنی راتیں گزری. یہ دن کا وقت، رات کا وقت، یہ تو نارمل سی چیزیں ہیں، ان کی عظمت کو بیان کرنے کا کیا مقصد؟ تو فرمایا اس دن سے مراد یہ عام دن نہیں ہے، اس رات سے مراد یہ عام رات نہیں ہے، بلکہ ان لیل و نہار سے مراد ایک خاص دن اور ایک خاص رات ہے. کون سی؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس دن سے مراد میلاد کا دن ہے، اس رات سے مراد معراج کی رات ہے. سبحان اللہ. ذرا آگے چلیے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ایک دوسری بات لکھتے ہیں، فرمایا کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ جس بات کی قسم اٹھائی جائے وہی بات مراد. یہ کوئی ضروری نہیں، بلکہ کبھی کبھار بعض اوقات جس بات کی قسم اٹھائی جاتی ہے وہ بات مراد نہیں ہوتی، اس سے ملتی جلتی کوئی اور بات مراد ہوتی ہے جس کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہوتا ہے. جس طرح قرآن میں آتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے تارے کی قسم کہ جب وہ آسمان سے ٹوٹ کر زمین کی طرف آتا ہے. امام جعفر صادق فرمایا کہ اس تارے سے مراد یہ عام تارہ نہیں جو ہمیں رات کو آسمان سے گرتا نظر آتا ہے، بلکہ اس تارے سے مراد
محمد کی معراج کی قسم کہ جب محمد مصطفیٰ آسمانوں کو چھوڑ کر زمین کی طرف آئے. اب یہاں پر لفظ تارا بولا، مراد زہرا کے بابا ہیں. اسی طرح جب کلام عرب والے، عرب کے لوگ جب اپنے محبوب کے چہرے کے حسن کو بیان کرتے تو وہ اپنے محبوب کے چہرے کے حسن کو صبح کے وقت سے تشبیہ دیتے. جب وہ اپنے محبوب کی زلف کی سیاہی کو بیان کرتے تو وہ اپنے محبوب کی زلف کی سیاہی کو رات کے اندھیرے سے تشبیہ دیتے. تو جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے چہرے کو بیان کرنا چاہا تو فرمایا والضحیٰ. اب یہاں پر لفظ صبح کا بولا، مراد چہرے مصطفیٰ ہے. واللیل، مجھے رات کے وقت کی قسم. اب یہاں پر لفظ رات کا بولا، مراد کملی والے کی زلف سیاہ. حدیث تیرہویں فرماتے ہیں یوں سمجھو کہ حق تعالیٰ فرما رہا ہے، خدا تعالیٰ فرما رہا ہے والضحیٰ، اے محبوب تیرے صبح کی طرح چمکتے چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، اے محبوب تیری رات کی طرح چھائی ہوئی زلف سیاہ کی قسم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. تو یہ چہرہ مصطفیٰ، یہ وہ چہرہ ہے جس کی قسم خدا نے اٹھائی. کیوں اٹھائی؟ عظمت کو بیان کرنے کے لیے، شان کو بیان کرنے کے لیے، رفعت کو بیان کرنے کے لیے، شوکت کو بیان کرنے کے لیے. یہ چہرہ مصطفیٰ، یہ وہ چہرہ ہے جس سے تجلیات باری تعالیٰ نظر آتی ہیں، جس سے حق تعالیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں، جس سے خدا معلوم ہوتا ہے. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ کسی کو اللہ نظر آیا؟ بولیے، لب کھولیے. کسی کو اللہ نظر آیا؟ کیوں؟ کسی کو اللہ نظر آیا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ اپنے بندے کے بہت زیادہ قریب ہے. جو چیز حد سے بڑھ کر زیادہ قریب ہو وہ نظر نہیں آتی. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ آپ آنکھ میں سرما لگاتے ہیں تو کسی کو آنکھ کا سرما نظر آتا ہے؟ کسی مولوی صاحب کو، کسی پیر صاحب کو، کسی شیخ صاحب کو، کسی مفکر صاحب کو، کسی صوفی صاحب کو. یہاں پر کتنے لوگوں نے آنکھ میں سرما لگایا ہوا ہے؟ کسی کو آنکھ کا سرما نظر آ رہا ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ آنکھ کا سرما آنکھ کے بہت زیادہ قریب ہے. تو اللہ بھی انسان کے بہت زیادہ قریب ہے. فرمایا میں انسان کی رگے جان سے زیادہ قریب ہوں. تو اللہ بھی انسان کے بہت زیادہ قریب ہے. نظر نہیں آتا. اگر آنکھ کے سرمے کو دیکھنا ہے تو سامنے شیشہ رکھ، تجھے آنکھ بھی نظر آ جائے گی، تجھے آنکھ کا سرما بھی نظر آ جائے گا. اے بندہ خدا، اگر تو نے تجلیات باری تعالیٰ کو دیکھنا ہے، رب تعالیٰ کے جلووں کو دیکھنا ہے تو سامنے شیشہ صورت مصطفیٰ کا رکھ، تجھے تجلیات باری تعالیٰ نظر آ جائے گا. تو یہ چہرہ مصطفیٰ، یہ وہ چہرہ ہے جس سے خدا معلوم ہوتا ہے. عجب حسن محمد مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے، یہ وہ آئینہ ہے جس میں خدا معلوم ہوتا ہے. یہ وہ آئینہ ہے، یہ وہ آئینہ ہے، یہ وہ آئینہ ہے، یہ وہ آئینہ ہے جس میں خدا معلوم ہوتا ہے. عجب حسن محمد مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے. یہ چہرے مصطفیٰ، یہ رخ والضحیٰ، یہ چہرے رسول، یہ وہ شیشہ ہے، یہ وہ آئینہ ہے جس میں خدا معلوم ہوتا ہے. اس دنیا میں بڑے بڑے حسین آئے، روشن جبین آئے، سیاہ آنکھ والے آئے، کالی زلف والے آئے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے حسن کو ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر صدی میں،
ہر سال میں، ہر مہینے میں، ہر ہفتے میں، ہر دن میں، ہر گھنٹے میں، ہر منٹ میں، ہر سیکنڈ میں، ہر لمحے میں اپنے محبوب کے حسن کو ہر حسن پر غالب رکھنا۔ یوسف علیہ السلام بھی آئے، یہ وہ ہے کہ جو جس گلی سے گزر جائیں تو شور برپا ہو جاتا تھا کہ کوئی آج اس گلی سے گزرا ہے، لیکن اللہ نے حسن یوسف پر بھی حسن مصطفیٰ کو غالب رکھا ہے۔ یہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، میں آپ کو آج کو ایک نئی بات بتاؤں گا، اس کے بعد میری آپ کی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے حسن کو صرف حسن یوسف پر غالب نہیں رکھا، بلکہ اپنے محبوب کے حسن کو عبادات کے حسن پر بھی غالب رکھا۔ ہر عبادت کا اپنا اپنا حسن ہے، نماز کا اپنا حسن، زکوٰۃ کا اپنا حسن، صدقہ خیرات کا اپنا حسن، روزے کا اپنا حسن، نوافل کا اپنا حسن، لیکن حسن مصطفیٰ یہ نماز کے حسن پر بھی غالب ہے، صدقہ و خیرات کے حسن پر بھی غالب ہے، روزے کے حسن پر بھی غالب ہے، حتیٰ کہ حسن مصطفیٰ یہ حسن نماز پر بھی غالب ہے۔ جب صحابہ اکرام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو وہ دنیا کو بھول جایا کرتے تھے، تارک دنیا پر نماز قائم کرتے تھے۔ یہ آج ہماری غفلت کہ آج ہمیں دنیا میں نماز میں دنیا کے خیال آتے ہیں۔ ادھر مولوی صاحب نماز پڑھا رہا ہے، ادھر خطبوں کا خیال، جلسوں کا خیال، چھٹی کا خیال، چینم کا خیال، یارویں کا خیال۔ ادھر پیر صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، ادھر جناب امام نذرانوں کا خیال، نوٹوں کا خیال۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل کے پیروں کو نماز آتی بھی نہیں، ان کو کلمہ نہیں آتا تو نماز کہاں سے آتی؟ ادھر جناب امام دکاندار نماز پڑھ رہا ہے، لین دین کا خیال، کاروبار کا خیال، تاجر کو اپنے خیالات۔ لیکن میں صحابہ اکرام کی نماز کی بات کر رہا کہ جب صحابہ اکرام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو وہ دنیا کو بھول جایا کرتے تھے، لیکن جب وہی صحابہ چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے تو وہ نماز کو بھول جاتے، جب نماز پڑھتے تو دنیا کو بھول جاتے۔ ثابت ہوا کہ نماز کا حسن یہ دنیا کے حسن پر غالب ہے، لیکن جب وہی صحابہ، وہی ابو بکر، وہی عمر فاروق، وہی عثمان غنی ذو النورین، وہی علی المرتضیٰ، وہی بلال حبشی جب نماز پڑھتے، جب حسن مصطفیٰ کو دیکھتے، چہرے بندوہا کو دیکھتے، مصحف روح محمد کی تلاوت کرتے تو وہ نماز کو بھول جاتے۔ ثابت ہوا کہ نماز کے حسن پر حسن مصطفیٰ غالب ہے۔ عصر کا وقت ہے، یہ آخری بات، اس کے بعد میری ختم ہو جاؤں گا۔ میں یہ واقعہ آپ کو بطور دلیل سنا رہا ہوں، کیونکہ میں نے کہا کہ چہرے مصطفیٰ کا حسن نماز کے حسن پر غالب ہے، تو یہ واقعہ میں بطور دلیل سنا رہا ہوں۔ الحمدللہ میں دلیل والا طالب علم ہوں، کوئی بے دلیلہ نہیں ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور میرے استادوں کی مہربانی ہے۔ خود سے یہ چل کر نہیں طرز سبحان آیا، ارے پاؤ استادوں کے دعوے ہیں طوفان آیا۔ سبحان اللہ۔ عصر کا وقت ہے، علی المرتضیٰ نے عصر کی نماز ادا نہیں کی۔ پیر صاحب آگے لبیک لبیک یا رسول